سنت اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بھائی. جو تعلیمات ہم اکثر آپ نے یہ پچھلے دنوں کی بلکہ تعلیمات ہیں نشست کی کہ والدین کے حوالے سے کہ بھئی اگر تمہیں والدین اپنے بڑھاپے کی بزرگی کی ایج میں ملے تو ان کی کسی بات پر انوائڈ نہیں ہونا، ان کو اف بھی نہیں کہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا کہ بھئی تم میری عبادت کرنا اور کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرانا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیرنٹس کا ذکر فرمایا. سو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ بھئی ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے اور ہر حکم ان کا بجا لانا چاہیے. ہاں چاہے جائے کہ ان کا حکم شریعت کے خلاف ہو. ہاں خدا نہ خواستہ کسی کے پیرنٹس نان مسلم ہیں اور وہ اسے کوئی ایسا حکم دیں جو غیر شرعی ہو، بت پرستی والا شرک والا معاملہ ہو، ہاں وہ نہیں بجا لانا بھائی. باقی اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، ادب کریں، اپنی کمائی کا بہت سارا حصہ ان پر خرچ کریں، اللہ پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بسم اللہ جی. عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نیکی بھلائی خیر کے کام کرتے ہیں. کیا خیال ہے یہ ہمارا حج رب تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ ہمارے روزے، ہماری نمازیں؟ اللہ تو ہے ہی اس شان کے لائق کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ جو ہم کرتے ہیں عمل، یہ جب اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتے ہیں تو یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. یعنی ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، ہماری حج، ہماری زکاتیں ہمیں فائدہ دے رہی ہیں، اس دنیا میں بھی اور پھر حشر میں بھی، اور پھر کامیابی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانے سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا. اللہ کی تعریف کریں ہمیں فائدہ پہنچتا، اللہ کا ذکر کریں ہمیں فائدہ پہنچتا، اس کی حمد و ثنا کریں ہمیں فائدہ پہنچتا، اس کی عبادت کریں ہمیں فائدہ پہنچتا، اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں. کون سا اپنا مال؟ جو اسی نے دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں 10 دنیا 70 آخرت لوٹا دیتا ہوں. بھئی کیا خیال ہے جو پیسے ہم دیتے ہیں، جو پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کیا وہ پیسے اللہ کو پہنچتے ہیں؟ جو قربانی ہم کرتے ہیں، وہ خون، وہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے معاذ اللہ اس کی؟ نہیں نہیں نہیں. وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. ہر چیز ہمارے اللہ چاہتا ہے کہ ہم فلاح پا جائیں، اللہ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ پسند فرماتا ہے کہ ہم اس کی اور اس کے محبوب کی اطاعت کریں. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چلیں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے فرمان، اس کی قائم کردہ باؤنڈریز میں رہ کر اس کی عبادت کریں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ریکویسٹ ہے جی قبلہ شوکت اویسی صاحب سے کہ اگر وہ انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے تو پلیز ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں جی، تاکہ آپ کا بھی حصہ تبرکن اس میں آ جائے. جی بسم اللہ جی ماشاء اللہ آگے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علی نبینا سبحان اللہ. صلی علی محمد صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، آقا ہمیں بلائیں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ان کو جو دیکھا بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، سبحان اللہ، ان کو جو دیکھا بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی نبی صلی علی محمد، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، اللہ اللہ کو اللہ، جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم ان کے در پر بھی جا کے مانگو، تم اللہ
در پر ہی جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے نبی اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو جبھی کو اپنی جھکا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو جزاکم اللہ خیر حضور سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بہت سارا عروج دے جی آپ کے ذوق و شوق میں اللہ بلندی عطا فرمائے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اللہم آمین اللہم آمین ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب حیدر بابا کی باری ہے جی حیدر بابا کوئی دو بول ناز شریف کے آپ بھی سنائیں جی آپ کو بھی حصہ ڈلے بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار آپ کا اجازت سے میں آپ کے لیے ایک منقبت سنا سکوں اچھا منقبت سنانی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا بسم اللہ میں لج پالا دلر لگیاں میں لج پالا دلر لگیاں میرے تو غم پرے دے میری آسا امیداں دے میری آسا امیداں دے سدا بوٹے ہرے دے کیالے یار وچ میں ماں سرنا ہاں دینے راتے کیالے یار وچ میں ماں سرنا ہاں دینے رات میرے دل وچ ساجر وسدا میرے دل وچ ساجر وسدا میرے دید کرے دے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرے شد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرے شد نہ رس جاوے جینا دے پیر رس جا دے اللہ پیر رس جا دے اور دے مرے دے کدی بھی نور نہیں پیندی مینو ور در تو منگنے دی کدی بھی نور نہیں پیندی مینو در تو منگنے دی میں لج پالا دا منگتا ہاں میں لج پالا دا منگتا ہاں میرے پل برے دے نیازی مینو غم کا دام میری رس بد سانی نیازی مینو غم کا دام میری رس بد سانی جرے مرشد دے ہو جان دے جرے مرشد دے ہو جان دے
कसम रब दी करे रे दे, मैं लज पाला दे लर लगिया, मैं लज पाला दे लर लगिया, मेरे तो गम परे रे दे. वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. आज तो और भी रौनक बढ़ गई जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. अल्लाह इस्तकामत दे, वो सब इस्तकामत दे, जीते रहें. अल्लाह आपको सबको आबाद और शाद रखे. उमर बाबा आपको भी, आपके आगे साथियों को भी अल्लाह पाक कायम व दायम रखे. माशा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हमें जिंदगी में जहाँ दीनी एतबार से हम बहुत सारे खैर और भलाई के काम करते हैं, इबादत करते हैं, कुरान से वाबस्तगी है, दुरूद पाक पढ़ते हैं, महफिलें सजाते हैं, वहीं पर हमें उम्मत मुसलमा के फरोग के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ. गर्दनों के छुड़ाने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए. अपने मुआशरे को, अपने हल्का अहबाब को, अपने अजीज़ो अकरबा को खुशहाली, खैर व बरकत की तरफ ले जाने के लिए भी हमें बहुत सारे एफर्ट करने चाहिए. भाई हमारे रिश्तेदारों में कोई नशे की लत में पड़ गया, कोशिश करें मोहब्बत से, तरीके से उसका नशा छुड़ाएं. कोई बुरी आदत में पड़ गया, उसकी बुरी आदत छुड़ाएं. बेरोजगार हो गया, उसके लिए अच्छा रोजगार ढूंढें, आप भी ढूंढें. भाई कोई जवान बच्ची है, बच्चा है, उसके माँ बाप बहुत मिन्नतें कर रहे हैं, तरले ले रहे हैं कि भाई इनका कोई जोड़, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, रिश्ते के ढूंढने में हेल्प करें. बच्चे तालीम लेना चाहते हैं, उन्हें कोई चांस नहीं बन रहा या उन्हें गाइडेंस नहीं मिल रही किस तरफ जाएं, तो उनको दें, चांस दें, उनको गाइडेंस दें. अपने मुआशरे को, अपने अजीज़ो करबा को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को हेल्प किया करें. कोई किसी मुसीबत में है, मकरूज है, कहीं फंस गया है, किसी मुसीबत और बला में फंस गया है, कि कोई आफत ने उसे आ लिया है, कोई भी परेशानी हो, उसकी मदद करें. मदद करें कि उसकी वो जो जान फंसी हुई है वो छूट जाए. किसी कहीं से सूद पर कोई पैसा लेकर, बैंक से या किसी और प्राइवेट सोर्स से सूद के चक्कर में फंस गया है, अब वो बेचारा दे नहीं पा रहा, उसका सांस भी नहीं निकल रहा, इतना कोफ्त में है, इतनी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो उसकी गर्दनों के छुड़ाने के लिए कोशिश करें, हेल्प करें. बहुत भाग दौड़ करें, मेहनत करें. कहीं चल के भी जाना पड़े किसी के साथ कोई सुलह सफाई के लिए, कहीं चल के भी जाना पड़े किसी के लिए कोई अच्छी डील, कोई अच्छी बिजनेस, कोई अच्छी जॉब ढूंढने के लिए, जाया करें. जितने आप नेकी और भलाई के काम करेंगे मुआशरे के लिए, हकूकुल इबाद में काउंट होंगे. लोगों के साथ खैर वाला मामला करेंगे, हकूकुल इबाद में काउंट होंगे. किसी मस्जिद की तामीर और तोसी में हेल्प करेंगे, किसी मदरसे के चलने उसकी रनिंग कॉस्ट में हेल्प करेंगे. अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अपने माल को अपने अजीज़ों करबा पर, रिश्तेदारों पर खर्च करेंगे, उनकी हेल्प के लिए, उनको मुश्किलों से निकालने के लिए, उनको कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए. तो ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है, बहुत ही बड़ी नेकी है. जरा अंदाजा करें कि एक हदीस मुबारक आपके और मेरे आका व मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अगर आपने भाई को, मफहूम ये है, लफ्जों की कमी बेशी अल्लाह माफ करे, अगर आप अपने भाई को, अपने किसी मुसलमान भाई को, किसी मुसीबत में फंसे हुए भाई को, उसकी परेशानी, उसकी मुसीबत से निकालने के लिए आप उसके साथ चल पड़े, तो
وہ مدد کرنے کے لیے جو ایک قدم آپ نے اٹھایا ہے، ایک قدم آپ نے اس راہ پر چلے ہیں، صرف ایک ہی قدم اٹھایا ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کسی بھائی کو اس کی مصیبت، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ چل پڑے، آؤ یار میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آؤ یار میں یہ پریشانی تمہاری دور کرتا ہوں، کسی سے ہیلپ لیتے ہیں، یا کہیں میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں، میرے جانے سے تمہارا بھلا ہوتا ہے، چلو بھائی۔ تو آپ اس کو پریشانی سے، مصیبت سے نکالنے کے لیے چل پڑے۔ ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے بھی بہتر ہے وہ چل کے جانا، وہ ایک قدم چل کے جانا۔ تو اندازہ کریں، اگر آپ کسی بیوہ کا سہارا بن گئے، کسی یتیم کی آپ نے کفالت شروع کر دی، سرپرستی شروع کر دی، کسی غریب کی کوئی بیماری یا کسی اور تعلیم میں یا کسی چیز میں آپ نے اس کی مدد کر دی، بتائیں ذرا کہ آپ کی عبادت ایک طرف اور آپ کی یہ مدد ایک طرف، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے۔ اب اس کی ادر وے اراؤنڈ دوسری سائڈ بھی پکچر کی دیکھ لیں، اور اگر آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کوئی مصیبت میں پھنس گیا، ہم نے اسے دھوکہ دیا، ہم نے اسے چیٹنگ کی، ہم نے اسے کوئی دغا دے دیا، ہم نے کہیں اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، ہم نے کوئی عہد توڑ دیا، اور وہ بندہ کسی پریشانی میں پھنس گیا، کسی قرض کے نیچے دب گیا، کسی قانونی بریچ میں آ گیا، تو سوچیں جو لوگ دوسروں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، ان کی وجہ سے کوئی سسٹم یا لوگ یا کوئی گھرانہ خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، تو سوچیں کہ پھر کتنی بڑی سخت سزا ہے اس کے لیے۔ اگر ایک قدم چل کے جانے سے ایک مہینے کا مسجد کا اعتکاف اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، تو پھر کسی کو مصیبت میں ڈالنے سے کتنا بڑا گناہ ملتا ہوگا، کتنا بڑا عذاب ملتا ہوگا، کتنی بری بات ہوتی ہوگی۔ تو خدارا نمبر ایک، سب سے پہلے یاد رکھیے گا، میں پچھلے ویک بھی بتا رہا تھا، کمائی تھوڑی ہو لیکن آپ کی جھولی میں ہو، آپ کے پاس ہو، محفوظ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ضائع ہو گئی، ادھر ضائع ہو گئی، ادھر ضائع، ادھر چھن گئی، ادھر لٹ گئی۔ وہ چھن گئی، لٹ گئی اسی طرح ہی ہوتی ہے، کسی سے زیادتی کی، کسی کے ساتھ ظلم کیا، اب وہ آپ کی نیکیاں ادھر چلی گئی، کوئی غیبت کی، کسی کی برائی کی، بدخوئی کی، کسی کے پر بہتان باندھا، وہ نیکیاں ادھر چلی گئی۔ بھئی تھوڑی کمائی ہو لیکن پاس ہو، اچھی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں برائیوں سے بچنا ہے۔ ہماری وجہ سے کسی کا گھر خراب ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کی دکان خراب ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کی لائف خراب ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کا تعلق، رشتہ یا جوڑ یا کوئی رشتہ داری خراب ہو جائے، ہم نے کوئی فتنہ انگیزی کر دی، مسجد میں کوئی ایسی بات کر دی کہ نمازی آپس میں بھیڑ گئے، انتظامیہ امام کوئی زد و کوب کرنے پہ آ گئے، نہ خدا را نہ کیا کریں، نہ کیا کریں۔ کمائی تھوڑی ہو لیکن برائی سے بچیں، گناہ سے بچیں، نقصان سے بچیں، خسارے سے بچیں۔ اور اس کا پازیٹیو پہلو جو میں نے بتایا، اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ کے پاس شعور ہے، تو لوگوں کو اصلاح کرنے میں ہیلپ کریں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں ہیلپ کریں، کسی یتیم کی سرپرستی، کفالت کریں، کسی بیوہ کا سہارا بنیں، کسی بھائی جو سود میں پھنسا اس کی گردن کو چھڑائیں، سود سے نکالیں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کرا دیں، کوئی نشے میں ڈوب گیا، نشے کی علت میں پھنس گیا، ابھی چھوٹ نہیں رہا، پھنس گیا، اس کا نشہ چھڑا دیں۔ ہر چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، بھئی میرے پاس وقت ہے، میرے پاس پیسے تو ہیں ہی نہیں، میں تو فارغ ہوں، ان امپلائڈ ہوں، وقت ہے میرے پاس، اوکے، اس وقت میں سے بے شک 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کرنے میں صرف کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی لائف فلورش ہو جائے گی، آپ کے قلوب و اذہان روشن و منور ہو جائیں گے۔
آپ کا ضمیر زندہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے سینے میں ایک خاص نور کی ٹھنڈک محسوس ہوگی، اطمینان قلب حاصل ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اچھا ایک اور بات، نہیں میں تو کسی کو پیسے دے ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے مالی حالات اچھے نہیں میرے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہے میں کسی کو راہ دکھا سکوں کہ اچھا بھی تم ایسے کر لو چلو کامیاب ہو، نہیں میرے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے جا سکوں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کسی مبتلا ہے، کہیں کسی اٹکا پھنسا ہوا ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتے تو یار رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے 2 آنسو بہاتے ہوئے اس کے لیے دعا ہی کر دیں کہ یا اللہ اس کی رہنمائی فرما دے، یا اللہ اس کے لیے بہتر اسباب عطا فرما دے، یا اللہ اس کی پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرما دے۔ یہ تو کر ہی سکتے ہیں ہم، اس میں تو کوئی خرچہ نہیں آتا، اس کے لیے تو کوئی وقت درکار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ذی شعور ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ کسی کو مصیبت میں دیکھیں اس کی مدد کریں، ہاتھ سے مدد کریں، مال سے مدد کریں، عقل سے مدد کریں، وقت سے مدد کریں، اور کچھ نہیں تو رات دعا کر کے اس کی مدد کریں، یا اللہ اس کے حالات اچھے فرما دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر نیکی کاؤنٹ ہوگی، آپ کا اچھا مشورہ جو آپ نے اسے دیا ہوگا نا خلوص نیت کے ساتھ وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے آپ کے لیے۔ آپ نے اگر چھپا کر مدد کر دی، یعنی دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو خبر ہی نہیں ہوئی، چھپا کر پردے سے آپ نے اس کی مدد کر دی، بہت اچھا ہے۔ آپ نے مشورہ دے کر اس کی مدد کر دی، آپ نے اسے گائیڈ کر کے اس کی مدد کر دی، آپ نے اسے کوئی چیز کوئی ریسورس پرووائڈ کر دی ہے، پیسے نہیں دیے میں نے ریسورس دے دیے، بہت اچھا کیا۔ کوئی بھوکا تھا میں نے اسے کھانا ہی کھلا دیا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری تو نے عبادت کی ہے، میرے بندوں کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ بھئی اللہ پاک نے اگر آپ کو شعور دیا ہے کتاب لکھیں، ایسی کتاب جو مشعل راہ بن جائے۔ اگر اللہ پاک نے توفیق دیا تو ایک درخت، ایک پودا لگائیں جو پھلدار ہو، پھولدار ہو، سایہ دار ہو، تاکہ ہم اگر اس کے پھل کھا سکیں اچھی بات ہے، ہم نہ کھائیں ہماری اولادیں کھائیں، ہماری آنے والی نسلیں کھائیں، امت مسلمہ اس سے مستفید ہو، مسافر ہو وہ اس کے سائے میں بیٹھے، جانور ہو وہ اس کی گرمیوں میں اس کے سائے میں بیٹھے، اگر پھل لگتے ہیں تو لوگ اس کے پھل کھا کے مستفید ہوں۔ بھئی میں فارغ ہوتا ہوں دن میں، اچھا آپ اپنی لوکل مسجد میں چلے جائیں، اور کچھ نہیں تو صفائی کریں، وہاں پہ امام صاحب سے جا کے ملیں کہ حضرت میرے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، میں روزانہ آیا کروں گا، 1 گھنٹہ میں مسجد کی صفائی کیا کروں گا، آپ مجھے بتائیں کہاں صفائی کرنے والی ہے؟ ممبر پہ، محراب پہ، اس کے غسل خانوں میں، اس کے وضو خانوں میں، اس کے گنبد میں، اس کے مینار میں، کہیں صفائی کرنے والی مجھے بتائیں، کوئی پینٹ کرنے والا مجھے بتائیں، کوئی چیز ادھر کی ادھر رکھنے والی ہے مجھے بتائیں۔ میرے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، اور اگر آپ جمعہ کے دن جائیں تو ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں انتظامی امور کے حوالے سے ان کو ضرورت ہوتی ہے، آپ بھی جا کے ہیلپ کرائیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کوئی بھائی آپ دیکھیں، کوئی بزرگ دیکھیں، ہاں بھی اس نے وہ سامان اٹھایا ہوا کافی سارا، بیچارے سے بیچارہ یا بیچاری، ہاں عورتیں بیچاری زیادہ کمزور ہوتی ہیں، کسی نے سامان اٹھایا، شاپنگ اٹھائے ہوئے، وہ گھر میں جا رہی ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، بیگ پکڑ لیں کہ بابا جی مجھے دے دیں، اماں جی مجھے دے دیں، میرے بھائی میرے بہن مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ مددگار ہوں، میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے، تھوڑا سامان اٹھا لیں، بوجھ بانٹ لیں ان کا۔ ہائے یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ خدا را یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جب آپ بٹوریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں
میزان کے وقت میں پہاڑ کی شکل میں، بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں آپ کی نیکیاں جو ہے نا رکھی جائیں گی، اور آپ ونڈر ہو رہے ہوں گے کہ اللہ اکبر، یہ کون سی نیکیاں بھی میں نے تو کی ہی نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کیا کریں، اور اللہ کی مخلوق سے برا سلوک تو بالکل نہ کیا کریں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی سے دغا نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، کسی کو جھوٹا مکار یا کوئی بہتان یا تہمت نہیں لگانی۔ آپ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں، ضرور کریں، جو برا لگتا ہے اس کی بد تعریفی نہ کریں، اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی کمزوریوں کو اچھالیں نہیں، بالکل چھوڑ دیں اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں نے تیرے سپرد کیا، تو رحم فرما اس پر۔ اچھے کام کریں، برے کاموں سے باز آ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو حقوق العباد کے حوالے سے ہر نیکی، بھلائی، خیر اور کار خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مرال بہت زیادہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں جو اس کے انعام یافتہ برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ ان میں ہمارا شمار فرمائے، ان کی راہ جو ہے ہمیں بھی دکھائے تاکہ ہم اس پر چل کر کامیاب ہو سکیں۔ محمد صلی اللہ، اللہم آمین، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب ذوالجلال مالک القدوس، ہم نے خفی اور قلبی ذکر کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جارہ ذکر کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ، ہم نے قرآن کی تلاوت سنی، نعتیں سنی، حمد باری تعالیٰ سنی، قصیدہ بردہ شریف سنا، منقبت سنی، یا اللہ سارے عمل قبول فرما لے۔ ہم سب مل بیٹھے، آن لائن ذکر ہوا، محفل سجی، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ جو سامعین و ناظرین ہمارے ساتھ ہیں، سب کی حاضری قبول فرما۔ جو بعد میں ریکارڈنگ کی شکل میں دیکھیں گے، سنیں گے، ہاتھ اٹھا کے ہمارے ساتھ آمین کہیں گے، یا اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما۔ اللہ تو بڑا کریم رب ہے، تو مائل با کرم ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت فرما دے، سب کی حاضری کو قبول فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے، سب کے خیر اور بھلائی کے کیے ہوئے کام قبول فرما لے۔ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں معاف فرما دے، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں ہو گئی معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے معاف فرما دے۔ اللہ جو لغزشیں ہو گئی معاف فرما، جو بھول چوک ہو گئی معاف فرما، جو غلطیاں ہوئیں وہ بھی معاف کر دے، جو ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیے، ہائے شرمندہ ہیں اللہ، وہ بھی معاف فرما دے۔ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، سچی کر کے قبول فرما، آئندہ گناہوں کی توفیق نہ رہے، ایسا کرم، ایسا نفس مطمئنہ کر دے اللہ کہ گناہوں کی خواہش ہی نکل جائے۔ اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو پاکیزہ و منزہ کر دے، پاک صاف کر دے۔ یا رب العالمین، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی بلند و پاک بارگاہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما، حرمین شریفین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہمیں صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گردنوں کو چھڑانے کی، اس میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد و مدارس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آباء و اجداد کی خدمت کرنے کی، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما،
والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مشائخ و اساتذہ سے محبت، خدمت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر اس کام کی توفیق دے دے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا اور خوشی شامل ہو، ہر برائی، گندگی، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہو، ہم بچ جائیں اس سے، تو اپنے کرم سے بچا لینا۔ ہمارے اندر نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شکل، نہ کوئی کردار، نہ کوئی عمل، نہ ہی کوئی یا اللہ ہمیں ایسا ہمارے پاس کوئی علم ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بچت ہو جائے، تیرے کرم سے ممکن ہے۔ تو اپنا کرم عطا فرما دے، اپنا فضل عطا فرما دے یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر کاربند فرما دے یا رب العالمین، ہمیں صادقین جیسا ایمان عطا فرما، صالحین جیسے اعمال عطا فرما اور شہیدین جیسی موت عطا فرما۔ تیری دی ہوئی جان ہے اللہ، تیری راہ میں قربان کر کے تیری بارگاہ میں سرخ روح ہو کے آئیں، ایسا کرم عطا فرما یا رب العالمین۔ جو ہمارے آباء و اجداد، عزیز و اقربا، مشائخ، اساتذہ، والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جو حیات ہیں اللہ انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما۔ خصوصاً جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اللہ ہمیں ان ولیوں کی فیض و برکات سے سدا مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی سامعین و ناظرین حاضرین ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن میں جسمانی، روحانی کوئی بھی دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، اللہ اپنی شان کریمی سے دور فرما دے۔ جو رذیل طاقتیں، نیگیٹو فورسز، جادو ٹونے وار ہیں، سب رد فرما دے۔ اللہ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ دین حق پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں نسلوں کو بھی دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں ساری قبول فرماتے ہوئے پورا حصہ عطا فرما۔ جو ساتھیوں کے دلوں میں نیک حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہ پاک آپ کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے، نیک دعائیں پوری فرمائے، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ ان کی بیماریاں، مصیبتیں، بلائیں خود ہی دور فرما دیتا ہے، ان کے دشمنوں کو ان کے لیے زیر کر دیتا ہے، خیر اور بھلائی، خوشحالی، کامیابی ان کا مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ سارا نظام اسی کا رچا ہوا ہے، اور اللہ پاک آپ کو مجھے اپنی رضا اور قرب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔